سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے دلی دل میں یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ سے کیسے آباد کرے گا۔ خیر، یہ گمان اور یہ خیال آنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلائے رکھا۔ اچھا، جب 100 سال سوئے، سونے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے، جاگے، تو آپ نے دیکھا کہ پھل فروٹ جو ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ بالکل صحیح سلامت ہے، اور جس گدھے کے اوپر آپ نے سواری فرمائی تھی وہ گدھا بالکل مر کے، اس کا اسٹرکچر تو اس کی ہڈیاں بالکل ٹوٹ پوٹ کے بکھر گئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ عزیر، اب آپ بتائیے کہ آپ کتنی دیر سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا تو میں ایک دن سویا ہوں، یا پھر ایک دن کا بعض حصہ، یعنی آدھا دن یا تہائی دن، تقریباً اتنا میں سویا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزیر، ہم نے آپ کو ایک آدھ دن نہیں، آدھا دن بھی نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بہت حیران ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھ کر اور سن کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزیر، سب سے پہلے آپ اپنے کھانے کو دیکھیں۔ انہوں نے اپنا کھانا دیکھا، جو ان کے پاس پھل فروٹ جو بھی چیز تھی، تو دیکھا کہ کھانا بالکل فریش ہے، کھانے کو بالکل جو ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اچھا، اب کہا کہ عزیر، اب آپ اپنی سواری کو دیکھیں۔ تو سواری کو جب دیکھا گیا تو وہ تو بالکل ڈھانچہ بن کے، اور اس کا اسٹرکچر اور اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ ٹوٹ پوٹ کر بکھری پڑی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزیر، آپ نے یہ کہا تھا نا کہ بستی ہم کیسے آباد کریں گے، یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم جیسے چاہیں جو کام کر دیں۔ ہم نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا، اور آپ کو پتہ ہے مزید ہماری قدرت ہم نے یہ بھی دکھائی کہ آپ بھی سلامت رہے اور آپ کا کھانا بھی سلامت رہا، مگر آپ کے گدھے کو ہم نے سلامت نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کام، ہر معاملہ، ہمارے ہر بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے ایمان اور عقیدے کی بات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو وقت ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں جو چینج اور ٹائم کا جو پیریڈ ہے وہ دونوں چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا۔ اصولی طور پہ کھانا بھی خراب ہونا چاہیے تھا نا، مگر اللہ تعالیٰ نے کھانے کو صحیح رکھا، اور جب کھانا صحیح تھا تو گدھے کو بھی صحیح ہونا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر کہ ہم ایک ہی وقت میں جو چاہیں، ایک ہی وقت میں جس کے لیے چاہیں اچھا کر دیں اور جس کے لیے چاہیں برا کر دیں۔ 100 سال تک ناظرین حضرت عزیر علیہ السلام سوتے رہے۔ آپ کے جسم میں نہ کوئی بیماری ہوئی، نہ کوئی اس طرح کا فزیکل چینج آیا کہ جس کی وجہ سے انسان اور زیادہ پریشان ہو جائے۔ یہی تو قدرت کے وہ مناظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو زمین پہ دفن ہونے والی ہر چیز کو سلامت رکھ سکتا ہے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام کی شان، ان کا مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے ناظرین، تو پھر ان کے بھی آقا پیارے مصطفیٰ، ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وفات زندگی کا پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔
یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، کوئی سا بھی ناظرین اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ ایک مرتبہ بھی اگر بارگاہ رسالت میں قبول ہو گیا ہمارا صلاۃ و سلام تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ ناظرین، اس پورے قرآنی واقعے سے اسلام کا ایک فنڈامنٹل اور بنیادی عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے بعد از وفات یعنی پردہ فرمانے کے بعد بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آ جائے جو میں نے مفہومی طور پر ایکسپلین کیا تو فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جسٹ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ فیس بک کا ہمارا پیج ہے، اس کا بھی نام حسان امتیاز ٹی وی سائڈ میں لکھا ہوا آ رہا ہے۔ آپ وہ تمام لوگ کہ جو فیس بک یوز کرتے ہیں میرے تمام لیکچرز فیس بک کے پیج کے اوپر جا کر بآسانی واچ کر سکتے ہیں۔